بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب القرآن کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت جبکہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں موسم گرما کی دھوپ سے پناہ لینے کے لیے چلے گئے اور راستے آنے جانے والوں سے خالی ہو گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ چونکہ خلاف معمول دوپہر کے وقت تشریف لے گئے، لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً سمجھ گئے کہ ضرور ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دریافت فرمایا کہ گھر میں کوئی غیر آدمی تو نہیں ہے۔ جب اطمینان ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کے دونوں بیٹیوں اسماء اور عائشہ رضی اللہ عنہم کے سوا اور کوئی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یثرب یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ رفیق سفر کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے رفیق سفر ہوں گے۔ یہ سن کر جوش مسرت سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنسو گرنے لگے۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 2 اونٹیاں پہلے ہی سے خرید کر اور خوب کھلا پھلا کر موٹی تازی کر رکھی ہے، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اونٹنی کو قیمتاً لوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا فرمائی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ قیمت لینی پڑی۔ اسی وقت سے ہجرت کی تیاری شروع ہو گئی۔ سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ستو کے تیلے اور کانے وغیرہ کا سامان کا انتظام کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت کم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع دے کر اپنے مکان پر واپس تشریف لے آئے۔ اب جو آنے والی رات تھی، اسی رات میں مشرکوں کا ارادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ شب کی قرارداد کے موافق قتل کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے رات سنسان ہوتے ہی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور اس انتظار میں رہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز پڑھنے کے ارادے سے باہر نکلیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک حملہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے موافق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ امانتیں جو اہل مکہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سپرد کر کے سمجھا دیا کہ صبح اٹھ کر یہ امانتیں ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دینا، اس کے بعد تم بھی مدینہ کی طرف آ جانا۔ یہ سب کام کر کے رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے۔ اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھ کر ایک مٹھی خاک پر دم کر کے ان کفار کی طرف پھینک دی اور آرام سے نکل آئے۔ کفار میں سے کسی کو بھی نظر نہیں آئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دونوں اونٹنیاں عبداللہ بن ارقیت کو جو کافر تھا مگر بھروسے کا آدمی تھا سپرد کر دی تھی اور مناسب اجرت بھی مدینہ تک رہبری کے لیے مقرر کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ اسی وقت دونوں روانہ ہو گئے اور مکہ کے نشیبی طرف 4 میل کے فاصلے پر کوہ سور کے ایک غار میں جو غار سور کے نام سے مشہور ہے چپ کر بیٹھے رہے۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ تمام نقدیت جو 5-6 ہزار درہم تھے لے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے باپ ابو قحافہ جو ابھی تک کفر کی حالت میں تھے اور نابینا تھے گھر آئے اور اپنے فوتیوں سے پوچھا۔ ابو بکر خود بھی گیا اور اپنے ساتھ سارا مال بھی لے گیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ بولی دادا جان وہ ہمارے لیے بہت روپیہ چھوڑ گئے۔ وہ کپڑے میں بہت سے سنگریز لپیٹ کر اس جگہ رکھا جہاں پر درہم رکھے ہوتے تھے اور دادا کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے۔ انہوں نے ہاتھوں سے دیکھ کر سمجھا روپیہ موجود ہے اور فوتیوں سے کہا کہ اب ابو بکر جانے کا غم نہیں۔ ادھر مکہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر استراحت فرما رہے تھے۔ کفار مکہ بھی رات بھر مکان کا محاصرہ کیے ہوئے کھڑے رہے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بستر پر سوتا ہوا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھ کر باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے۔ جب نماز فجر کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ خواب سے بیدار ہو کر اٹھے تو کفار نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ کو کیا خبر تو تم کو ہونی
چاہیے کہ تم پہرے پرتے، میں تو رات بھر سوتا رہا ہوں۔ کفار نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر تھوڑی دیر تک گرفتار رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اطمینان سے تمام امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچائی۔ اس جگہ یہ بات خاص طور پر توجہ کے قابل ہے کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت پر ان کو اس قدر اعتماد تھا کہ اپنی قیمتی چیزیں، زیورات، چاندی، سونا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس امانت رکھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے رخصت ہوتے وقت بھی اپنی امانت داری کو اس احتیاط سے نبھائے رکھا کہ اپنے چچا زاد بھائی کو جو بیٹے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہتے تھے، صرف اس لیے چھوڑ گئے کہ امانتیں ان کے مالکوں کے پاس باحتیاط پہنچ جائے۔ کفار سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر سیدھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ دروازے پر آواز دی، سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ باہر نکلے۔ ابو جہل نے پوچھا، لڑکی تیرا باپ کہاں ہے؟ بولے، مجھے خبر نہیں۔ یہ سن کر اس نے زور سے تماچا مارا کہ ان کے کان کے بالی نیچے گر گئی۔ اس کے بعد کفار تمام مکہ اور اس کے اطراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش و جستجو میں دوڑے دوڑے پھرنے لگے، کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ بالآخر انہوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا شہید کر کے لائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اس انعامی اشتہار کو سن کر بہت سے لوگ مکہ کے چاروں طرف دور دور تک نکل پڑے۔ رات کی تاریکی میں دونوں محب و محبوب غار ثور کے قریب پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر چھوڑ کر پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے۔ اس کو اندر سے صاف کیا، اس کے اندر جہاں جہاں سوراخ تھے ان کو اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر بند کر دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گئے۔ یہ دونوں آفتاب و مہتاب پورے 3 دن اور 3 رات غار میں چھپے رہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار انعامات کا اعلان کر کے خود بھی سراغ رسانوں کو ہمراہ لے کر نقش قدم کا سراغ لیتے ہوئے غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے۔ ان کے ہمراہ ہی سراغ رسانوں نے کہا کہ بس اس سے آگے سراغ نہیں چلتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کسی جگہ پوشیدہ ہے یا یہاں سے آسمان پر اڑ گئے ہیں۔ کسی نے کہا اس غار کے اندر بھی تو جا کر دیکھو۔ دوسرا بولا، ایسے تاریک اور خطرناک غار میں انسان داخل نہیں ہو سکتا، ہم اسے مدت سے اسی طرح دیکھتے آئے ہیں۔ تیسرا بولا کہ دیکھو اس کے منہ پر مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے، اگر کوئی شخص اس کے اندر داخل ہوتا تو یہ جالا سلامت نہیں رہ سکتا۔ چوتھے نے کہا وہ دیکھو کبوتر اڑا ہے اور انڈے نظر آ رہے ہیں اور جن کو بیٹا ہوا سہ رہا تھا۔ اس کے بعد سب کو اطمینان ہو گیا اور کوئی اس غار کی طرف نہ بڑھا۔ یہ کفار غار کے اس قدر قریب پہنچ گئے تھے کہ اندر سے ان کے پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نظر آ رہے تھے اور ان کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ ایسی خطرناک صورتحال میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار تو یہ پہنچ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، ہرگز خوف نہ کر، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا، تو نے ان دونوں کو کیا سمجھا ہے جن کے پاس تیسرا اللہ تعالی ہے؟ کفار اپنی تلاش میں نامراد ہو کر واپس چلے گئے۔ 3 دن بعد مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی رات اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی تھی کہ کفار کی تمام حالات اور دن بھر کی تمام کارروائیوں سے رات کے وقت آ کر آگاہ کر دیا کرے۔ اسی طرح اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو حکم دیا تھا کہ بکریوں کا ریوڑ دن بھر ادھر ادھر چرا کر رات کے وقت غار ثور کے قریب لایا کرے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے سپرد یہ خدمت تھی کہ کھانا تیار کر کے رات کے وقت غار میں لایا کرے۔ عبداللہ اور اسماء رضی اللہ عنہم اپنے فرائض انجام دے کر چلے جاتے تو عامر بن فہیرہ بکریوں کا دودھ دو کر غار نشینوں کو پھیلا کر بکریوں کا ریوڑ آدھی رات کو مکہ میں داخل ہوتے۔ اسی طرح عبداللہ اور اسماء رضی اللہ عنہم کے قدموں کے نشان ریوڑ سے مٹ جاتے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ مکہ والوں کا جوش سرد پڑ گیا تو عبداللہ بن ارقیت کے پاس خبر بھیجی کہ اونٹیاں لے کر غار ثور کے دامن میں پہنچ جاؤ۔ عبداللہ بن ارقیت دونوں اونٹیاں اور ایک اپنا اونٹ لے کر رات کے وقت غار ثور پہنچ گیا۔ یہ ماہ ربیع اول کی چاندنی رات تھی۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بھی سفر کے لیے ستو اور کانا لے کر آ گئی۔ روانگی سے قبل ایک قابل تذکرہ واقعہ یہ پیش آیا کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا گھر سے ستو لانے وقت اونٹ سے لٹکانے والا تسمہ بھول گیا تو سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے کپڑوں
کپڑوں سے ایک تسمہ نکال کر اس سے ستو کا تیلا لٹکا دیا۔ اس بروقت تدبیر کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کو ذات النطاقین کہا۔ چنانچہ بعد میں سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ اسی لقب سے مشہور ہوئی۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اسی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے۔ ایک اونٹنی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ اس اونٹنی کا نام القصواء تھا اور دوسری پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے خادم عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ سوار ہوئے۔ عبداللہ بن ارقید جو مدینہ کی راہ دکھانے والا تھا، اپنے اونٹ پر سوار ہو کر یہ 4 آدمیوں کا مختصر قافلہ مدینہ منورہ کی طرف عام راستے سے ہٹ کر روانہ ہوا، کیونکہ ابھی تک تعاقب کا اندیشہ باقی تھا، اور یہاں سے ہجرت کا سفر شروع کیا جو انشاء